مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک بہت عظیم نور ہوگا، اور اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کفایت کر جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، اور مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ میں قربان جاؤں، آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشن تعلیمات پر ہم نگران شورا سے مدنی پھول لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو جو سکھایا ہے، اور جو خوبصورت دین عطا فرمایا ہے، اور اس کے اندر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلیوز اور اقدار عطا فرمائی ہیں، اگر ان پر انسان عمل پیرا ہو جائے تو نہ صرف یہاں دنیا کی زندگی وہ انتہائی چین اور سکون سے گزار سکتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اپنی قبر اور آخرت کے اندر بھی خیر اور فیض کو پا سکتا ہے، وہاں پر بھی بڑے چین کے ساتھ اپنا وقت جو ہے یہ گزار سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان، اور اتنی جامعیت ہے اس فرمان کے اندر، اتنی ڈائیورسٹی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر، کہ اگر اس ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر لیا جائے تو جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے، فساد کا خاتمہ ہو جائے، دلوں کے اندر بغض اور کینہ اور دشمنی اس کا کلا کما ہو جائے، یہ بھی ختم ہو جائے، اور بندہ جو ہے یہ بڑے چین کے ساتھ اس کو جو ہے وہ زندگی کو گزار سکتا ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ امن عالم کا 1 پوائنٹ سلیوشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کی پہچان عطا فرمائی اور بتائی ایک مقام پہ، اور کیا خوبصورت انداز بتایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ تو یہ ایک حدیث پاک پر اگر انسان عمل کر لے تو بہت ساری چیزیں یہ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی، اور بندہ عافیت کے دائرے اور اس کے سائے میں آتا چلا جائے گا۔ کیا کوئی آدمی چاہے گا کہ مجھے چونا لگایا جائے، مجھے دھوکہ دیا جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ جب یہ نہیں چاہتا کہ مجھے دھوکہ دیا جائے تو پھر دوسرے کو دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسرے مسلمان بھائی کے بھی وہ پسند نہ کرے۔ یہ ایک کامل ایمان والے کی نشانی اور علامت کے طور پر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روشن تعلیمات کا آپ بھی جو ہے وہ ذکر خیر فرمائیں گے، اور ایسے زبردست مدنی پھول ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے نہ صرف ہماری دنیا اور آخرت روشن ہو سکتی ہے، بلکہ ہمارے گھروں میں بھی امن و سکون آ سکتا ہے،
ہمارے محلوں میں، ہمارے جو ہے وہ بازاروں میں، ہمارے کاروباری فیلڈ کے اندر بھی یہ جو پروفیشنل جیلسی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. بہت سارے فسادات کا دروازہ یہ اللہ کی رحمت سے بند ہو سکتا ہے اگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات پر جو ہے وہ عمل کیا جائے، جس کی ایک بات میں نے کچھ عرض بھی کی ہے. انشاءاللہ باقی مزید مدنی پھول ہم نگران شورا سے لیں گے. حضور کی روشن تعلیمات، نور والے آقا کی نورانی تعلیمات. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ایسی کون سی تعلیمات ہیں جو نور والی نہیں ہے، روشن نہیں ہے؟ سبحان اللہ. آپ کی مراد کس تعلیم سے؟ کیا بات ہے. کوئی بھی آپ دیکھیں جیسے زندگی گزارنے کے انداز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک مقام پر عیب اچھالنے کے حوالے سے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھڑکی کھول دیں جہاں سے نور کی کرنیں آتی ہیں. جی تو میں یہی کہوں گا نا کہ وہ کون سی کھڑکی کھولیں، یا تو جو بھی کھڑکی کھولے نور کی کرن آتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ والی کھڑکی کھولے، یہاں سے جو نور کی کرنیں آتی ہیں وہ ہم کو لینی ہے. کیا بات ہے. مرحبا. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ لوگ دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور عیب پتہ چل جائے تو پھر بتاتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ کسی کو بتانا نہیں. دیکھیے ایک طرف تو حدیث موجود ہے اس پر، لیکن خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو یہاں پر ایک اپنا عمل ہمیں پڑھنے کو ملا، جسے امیر سنت نے غیبت کی تباہکاریاں میں بھی نقل کیا ہے. میں اس کا خلاصہ آپ تک اور ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. وہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے صحابہ کرام کی کوئی ایسی کمزور بات پہنچے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ جب میں ان کے سامنے آؤں تو میرا سینہ ان کے لیے صاف ہو. حالانکہ آپ کا سینہ ہی نظر سے سامنے والے کا سینہ صاف ہو جاتا ہے. تو وہ بات نہ پہنچائی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی کی ایسی کمزوری، کسی کی ایسی بات. پھر اس پہ کافی ڈیٹیل امیر سنت نے لکھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو اپنے لیے بھی پسند نہیں فرمایا کہ مجھ تک کوئی ایسی بات پہنچے میرے کسی صحابی کے تعلق سے. تو یہاں پر ہمیں بہت پیاری یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں نہیں مطلب کہ ہم پر کوئی لازم، کوئی واجب، کوئی ایسی خاص شرعی حاجت ضرورت نہیں ہے، تو ہم کسی پر کسی کے عیب نہ ہی کھولے تو بہتر ہے. دیکھیں ہم جانوروں میں نہیں انسانوں میں جیتے ہیں، صحیح. اور ہم جیسے جو انسان ہیں نا وہ خطائیں کرتے ہیں، ہمارے سفر ساتھ ہوتے ہیں، ہم رہتے ساتھ ہیں، پورا ایک فیملی انفراسٹرکچر ہے. اور ہم جب ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، بولنے کرنے، آنے جانے، تعلقات وغیرہ میں کمزوریاں آ رہی ہوتی ہیں. بعض وہ کمزوریاں ہوتی ہیں جو واقعی شرعی طور پر اس کو پکڑ ہے جس پر، بعض کچھ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جس پہ اگر کہ حرام یا ناجائز کا حکم نہ بھی لگے لیکن اخلاقی طور پر درست نہیں ہوتی، عادات و اطوار کے طور پر درست نہیں ہوتے، مینرز کے طور پر درست نہیں ہوتے. اب ہم ہر ایک کے بارے میں یہ ذہن بنا لیں کہ میں اس کی کمزوریاں ہی بیان کرتا رہوں، تو پھر آپ کے پاس تو پھر ٹائم ہی کوئی نہیں ہے نا. کیونکہ جب آپ لوگوں کی کمزوریاں دیکھیں گے تو لوگ تو کمزوریوں سے فارغ ہیں نہیں. تو وہ جو روایت ہے نا کہ اللہ پاک جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر اس کے عیب ظاہر فرما دیتا ہے. اور بندہ جب اپنے عیبوں کو دور کرنے میں لگ جائے تب اس کے بعد ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس لائن تک پہنچے گا کب کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ اب مجھ میں کوئی عیب یا مجھ میں کوئی برا یا خامی نہیں ہے. اس کی زندگی کا اسی طرح ایک مطلب کہ ایک اچھا انداز گزر جائے گا، صاف ستھرا. یہ بھی بچت، یہ بھی اس کی بچت ہو جائے گی، دوسروں کی بچت ہو جائے گی. تو یوں ایک تصور جو ہے زندگی کا، محبتوں کا، پیار کا، میرا کوئی عیب اگر آپ پر ظاہر ہوتا ہے تو اس کی چند صورتیں ہیں. یا تو اب میری اس بات کو آپ لوگوں میں لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ مجھے اچھا لگے گا ہی نہیں، صحیح. اور میری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور محبت شاید قائم ہونا مشکل ہو جائے.
کہ نہیں یار یہ، کیونکہ یہ ایک ہوا ہی ایسا عمل ہے اور ایک نیچر ہے کہ بندے کو یہ بات ہرٹ کرے گی۔ جی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مجھ پر میرے عیبوں کو مجھے مطلع کریں کہ عمران تمہارے اندر یہ خرابی یا یہ برائی یا یہ چیز میں نے دیکھی ہے، برا یہاں بھی لگے گا مگر یہاں پر مجھے آپ کو پسند کرنے کی وجوہات بھی آ جائیں گی، یار میری بھلائی چاہ رہا ہے اگلا۔ اچھا یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے میری وہ برائی کسی برے انداز سے پہنچا رہے ہیں یا کسی اچھے انداز سے پہنچا رہے ہیں۔ بعض اوقات اصلاح کرنے کا انداز بھی اصلاح طلب ہوتا ہے، تو وہ ایک۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ بولے یار ہر بات پر روکا ٹوکا نہیں جاتا، یعنی زندگی میں کئی چیزیں اگنور کی جاتی ہیں۔ اب میں بولوں کہ یار ہم دونوں ساتھ سفر کریں، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا آپ کھاؤ پیو سو، اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا میں کھاؤں پیو سو، تو وہ ہفتہ 10 15 20 دن میں ایسا ہو نہیں جائے گا۔ ایسے میری 50 سالوں کی جو لائف روٹین ہے جی میں اسی طرح رہوں گا، آپ بولے کہ نہیں تم 10 دنوں کے اندر بدل جاؤ۔ جی تو مطلب میں یہاں پر ایک اگزامپل کوٹ کرتا ہوں، میرا اور حاجی عبدالحبیب بھائی کا کئی دفعہ سفر ساتھ رہتا ہی ہے، ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ انہوں نے بھی اظہار کیا، لائیو اظہار کیا ہے کہ وہ چیزیں جس کے ہونے سے یا جس کے کرنے سے اخلاقی تنظیمی و شرعی پکڑ ہوتی ہو، وہ میں اگر آپ کی دیکھی تو میں آپ کو مطلع کروں گا، آپ ایسی چیز مجھ میں دیکھیں تو مجھے مطلع کریں۔ اور کیا ایک لائف روٹین آف لائف کہ یوں کیوں کر رہے ہو، یوں کیوں بیٹھے ہو، یوں کیوں پاؤں نیچے کرو تو فلاں یہ کرو تو یہ کر لو وہ کر لو، یہ اس طرح مطلب کہ آدمی سفر ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو کئی چیزیں زندگی میں انسان کو اگنور کرنی پڑتی ہیں اور اس میں یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اگر اس کا چال ڈھال اور انداز اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرا چال ڈال انداز اس کی کون سی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جس طرح وہ میرے ساتھ صبر کر رہا تھا میں اس کے ساتھ بھی صبر کروں، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جب تک کہ ہم یہ مائنڈ نہیں بنائیں گے نا، جو میں نے ابھی آپ کو کہا، میری ایک اہل علم سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے چند چیزیں جیسے بیان کی تھی کہ بات پر بات چلی تو انہوں نے مجھے 2 4 چیزیں ڈکلیئر کی کہ یار انہی چیزوں پر غور کر لیں۔ تو میں نے کہا آپ کو اگر یہ تھا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں تو آپ نے پہلے کیوں نہ بیان کیا تھا؟ تو کہا اب ہر بات پر بولا ٹوکا نہیں جاتا، اس سے تعلقات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ مجھے بہت حکمت والی بات لگی کہ موضوع چلا، بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا، ادروائز ضرورت نہیں ہوتی ہے، چھوٹی موٹی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح میں جب اپنے بزنس لائف کی اگر میں بات کروں تو میرا ایک بڑے گروپ کے ساتھ کام تھا، تو وہاں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھی، تو ایک دن بیٹھے تو بات چیت ہو رہی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب بڑا کام کر رہا ہو نا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اگنور کی جاتی ہیں۔ یہ میں نے ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ اس سے آپ کو اپنی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، لوگ آپ سے محبت کریں گے اور آپ لوگوں کے عیبوں کو کیٹیگرائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یار یہ کس گریڈ کا عیب ہے، صحیح یہ بھی تو کیٹیگری ہے نا بھائی، یہ کس گریڈ کی بات ہے۔ جی پھر یہاں پر ایک ڈیسیجن آئے گا کہ آیا یہ بات میں نے لوگوں تک پہنچانی ہے یا نہیں پہنچانی ہے۔ صحیح اب جو بات لوگوں تک پہنچانی ہے اور شریعت نے یہاں پر واجب کر دی کہ اس کا یہ عیب، اس کی یہ برائی، اس کا یہ فالٹ یا اس کی یہ کرمنل ایکٹیویٹی یا اس کا یہ مطلب کہ فراڈ والا چہرہ ہوں یا اس کا اس طرح کا مطلب کہ چہرہ کہ جس میں ہے کہ فاجر کو مشہور کرو گے، لوگ اس کو کب پہچانیں گے۔ صحیح وہ جب نوعیت آئے اور جس کا فیصلہ بھی ایک شرعی سوچ سمجھ رکھنے والا شخص کرے گا، ہر تیرا میرا آدمی نہیں کر سکتا یہ ڈیسیجن، وہ ایک الگ صورت ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ اسلام و دین اور خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یہ ہمیں عیب چھپانے کا ہی درس دیتی ہیں کہ تم دنیا میں کسی کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ واہ جی واہ تم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو پردہ ڈالے گا۔ اور جو یہ لوگوں کو مطلب کہ اس طرح عیب ڈھونڈنے میں مصروف رہ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے عیبوں کو ظاہر بھی فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے تو یہ جو میں نے ابھی تھوڑی سی جو آپ کو ڈیٹیل بیان کی ہے، ایک احادیث کے مضمون ہے یہ حدیث کا مضمون جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کے تحت ایک لائف اسٹائل کے طور پر میں نے آپ کو ایک بیان کیا کہ صحیح کیونکہ یہ ہے اس سے ہم خلاصی نہیں پا سکتے۔ یعنی میں اگر اپنے بارے میں بولوں تو میں نے کل بھی غلطیاں کی ہیں، اپنی ماضی میں بھی غلطیاں کی ہیں، آج بھی غلطی کر لیتا ہوں اور کل غلطی نہیں کروں گا اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ ہم جیسا انسان یہ خطا اور بھول کا مرکب ہوا کرتا ہے۔
ہم ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، سنبھلتے رہتے ہیں، صحیح چلتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، فیملی میں، بزنس میں، جگہ جگہ پر ہماری چیزیں آ جاتی ہیں ایسے صحیح پہننے اوڑھنے میں۔ تو میرا مشورہ یہی ہے، بلکہ میں تو درخواست کروں گا آپ تمام ہی دیکھنے سننے والوں سے، اپنا مطلب کہ نظروں کا پیالہ بھرا رکھیں، فوراً اگر اس میں خدا نہ کرتا کسی کا عیب آ جاتا ہے تو وہ اندر میں چلا جائے، نہ کہ وہ ایسا ہو کہ فوراً عیب آیا اور آپ نے کسی پر اس کا عیب کھول دیا۔ کہ جو کسی گناہ پر توبہ کر لے، رجوع کر چکا، وہ گناہ کر کے رجوع کر چکا، توبہ بھی کر چکا، آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ گناہ سے توبہ کر چکا ہے، حدیث میں اگر آپ دوبارہ اس کو کسی نے اس گناہ پر آر دلائی، شرمندہ کیا، تو شرمندہ کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ یہ مطلب یہ کسی کا اس طرح اس کو شرمندہ کرنے پر یہ سخت وعید ہے، جی یہ ڈرایا گیا ہے، اور لوگ نہیں ڈرتے۔ مصیبت یہی ہے، بلکہ میں نے خود ذاتی طور پر یہ بات میں نے کسی کو بیان کی ہے، میں کہا آپ کر کیا رہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے توبہ کر لی، آپ کو پتہ ہے اس کو رجوع کر چکا، پھر اس کو اس بات پر شرمندہ کرنا، آر دلانا، بلکہ لوگ تو اس کو شرمندہ کرنا، اس کو آر دلانا یہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کی رسوائی کا جو انہوں نے جو وہ اپنا سلسلہ شروع کیا وہ بند بھی نہیں کرتے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اس پر رجوع کر چکا، شرمندہ ہو چکا، توبہ بھی کر چکا، کیونکہ گناہ ہو جاتے ہیں بتقاضا بشریت۔ جی اس طرح مطلب کہ لوگوں کو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین یقین مانے یہ بہت اہم موضوع ہے جو آپ نے لیا ہے، جی اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کی اس عنوان پر اتنی حدیثیں ہیں، جی یعنی یہاں تک میں نے حدیث پڑھی ہے کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو میں دست اندازی کر رہا ہے، بدترین سود ہے کہ آپ کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالیں، اور پھر اس کو اگر آپ دوبارہ کیٹیگرائز کی طرف جاتے ہیں تو پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کے ایک الگ ہیں، جی یہ ایک الگ پورا موضوع چلے گا۔ تو یوں اپنے آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے خیالات کی حفاظت کرنی ہے، اور میں اس کو یوں کہہ دوں کہ ان سب کو پاکیزگی کا غسل دینے کی ضرورت ہے، مرحبا ہماری سوچوں کو، ہماری زبان کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے خیالات کو، ہماری اپروچز کو پاکیزگی کا، شریعت کا مدنی غسل دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم مطلب کہ اللہ سے ڈریں۔ یہ جذبات میں آ کر، ٹینشن میں آ کر، ہماری اپنی ذات یا عزت پر کوئی حرف آ جاتا ہے، اس میں آ کر ہم اپنی عزت بچانے میں دوسروں کی عزت کی وہ دھجیاں اڑا دیتے ہیں کہ ہم حد پار کر جاتے ہیں، جی حد پار کر جاتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا گئے۔ اور اچھا جب یہ سارے معاملے سیٹلڈ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی احساس دلاتا ہے تو اس کا رجوع، اس کی تلافی، اس کی معافی اور اس کی صفائی ہم اس انداز پہ نہیں کر پاتے جو شرعاً مطلوب، مقصود اور محمود ہے۔ جی ان میں سے کوئی تقاضا ہم پورا نہیں کر پاتے، ہم وہ چلو ٹھیک ہے آئندہ نہیں کریں گے۔ What do you mean for آئندہ نہیں کریں گے؟ اتنا صفائی کون کرے گا؟ اور نہیں صفائی کی اور خدا نہ خواستہ یہ سب مطلب کہ لے کر مر گئے تو قبر اور حشر اور قیامت کے دن ہمارا بنے گا کیا؟ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائے۔ آمین۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا میرے حضور، کہ اداروں میں جیسے آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد ہے جو امپلائمنٹ پہ ہے، نوکریاں لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ایک بات ہے کہ جو شکایتیں لگا رہا ہے، یعنی جو اپنے باس کو، اپنے ایچ او ڈی کو، اپنے مالک کو شکایتیں لگا رہا ہے، بتا رہا ہے، یہ ذرا وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ جس کو ایک قریبی کیٹیگری جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں کا تارا جب بن جاتا ہے، دل کا پیارا بن جاتا ہے، ایک جاسوس ٹائپ بندہ جو ہے اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیے اس میں الگ الگ صورتیں بنے گی، شاید اس میں تو اصل رہنمائی تو کوئی مفتی اسلام ہی آپ ہی کر سکتا ہے اس معاملے میں، ناظرین کی، کیونکہ اس میں بعضوں کی تو ڈیوٹی ہی یہی ہوگی کہ وہ جہاں خرابی ہے وہ سپرویژن، اس کی تنخواہ ہی یہی ہے۔ صحیح اب وہ کیا بتائے؟ صحیح کیا وہ بات بتائے جو اس کمپنی کے مفادات کو خراب کرنے والی ہے، مفادات کو ٹھیس پہنچانے والی ہے، اس کی ہر چیز پہنچانے کی وہ ذمہ داری لے چکا؟ صحیح
تو یوں مطلب آئی تھنک کہ یہ ایک مطلب کہ ایک تفتیش، جی اور پھر یہ کہ وہ ولا تجسسو کے اس حکم کے تحت بھی نہ آئے کہ اور عیب نہ ڈھونڈو. صحیح تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو ہم مطلقاً شاید بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا صحیح کہ جہاں پر اس کی اجازات ہیں جی اور جس کے لیے اجازات ہیں جی اور جس حد تک اجازت ہے، مدینہ مدینہ جب تک کہ یہ طے نہ ہو جائے جی اور جس کو اس میں پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، صحیح جب تک یہ طے نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے اس کا ایک مطلق جواب مجھ سے نہیں بن پڑے ایسا گا، ہی میری علمی قابلیت نہیں ہے اتنی. سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گی صورتحال، یعنی جیسی سچویشن ہوگی اس کے مطابق ہر ایک کا جو ہے وہ کام بھی فرمائے نہیں ہوگا جی اور ہر ایک یہ نہ کرے ایسا بھی نہیں ہوگا. ایسا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت اب فرمائے. ہمارے ادارے پولیس وغیرہ جو ہوتی ہے، اب ان کا کام ہی ڈھونڈنا ہے کہ صحیح کہیں کچھ ہو نہ رہا ہو. صحیح اب ان کو بولے کہ نہیں آپ نہیں کرو صحیح تو یہ بھی فارغ، اور جن کے لیے کرنا ہے وہ بھی فارغ. ٹھیک ہے تو ہر ایک کی ایک اپنی، پھر ان کی بھی ایک لائن ہوگی صحیح کہ اس لائن سے آگے وہ بھی نہیں بڑھیں گے. صحیح تو یہ مطلب کہ ہے. تو مجھے سچویشن ٹو سچویشن دیکھ لیا جائے. بزرگ، مجھے نام پتہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آپ بھی نام نہ لے لیں. صحیح. تو وہ مطلب کہ وہ مطلب کہ اس طرح کا کوئی دورہ ہو رہا تھا، تب ان کو کسی کے گھر سے تشویش ہوئی تو وہ دیوار سے اندر داخل ہو گئے. داخل ہو تو وہ ان کی تشویش درست تھی کہ اندر میں وہ کام ہو رہا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو تو انہوں نے ان کی وہ جو بھی ان کی پکڑ تھی کی، تو جس کی پکڑ ہوئی اس نے بھی کہا کہ میں نے تو غلط کیا، مگر آپ یہ جو دیوار پھلانگ کر جو آئے کہ آپ کو دروازے سے آنا چاہیے تھا. پھر وہ ایک علمی گفتگو چلتی رہی. تو یوں مطلب کہ چیزیں ہیں کہ اچھا انہوں نے جو عمل کیا اس کو بھی شارحین نے لکھا ہے کہ ان کا عمل بنتا تھا یہ، کیونکہ وہ جس منصب مطلب منصب پر تھے وہ یہ کر سکتے تھے. تو صحیح یوں مطلب کہ ڈسکشنز ہیں سارے صحیح کہ صحیح کون کہاں پر کس طرح جا سکتا ہے، کیا دیکھ سکتا ہے کیا نہیں دیکھ سکتا، کون جھانک سکتا ہے کون نہیں جا سکتا. باپ کو ہی منع کر دو کہ بیٹے کی تم نے کوئی تحقیق تفتیش نہیں کرنی، ماں کو منع کر دو کہ کچھ بھی نہیں کرنا، استاد کے لیے الگ حکم ہوگا، پیر صاحب کے لیے الگ حکم ہوگا، عام دوستوں کے لیے الگ ہوگا. اچھا باپ کا بیٹے کے لیے الگ حکم ہوگا، صحیح بیٹے کا باپ کے لیے الگ ہوگا، دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. ایسا ہی بیوی کا شوہر کے لیے الگ حکم ہوگا، شوہر کا بیوی کے لیے الگ حکم ہوگا، کہ دونوں اگرچہ ایک ساتھ رہتے ہیں. اسی طرح سپروائزر کا الگ حکم ہوگا، ایک عام ملازم کا الگ حکم ہوگا، صحیح کہ دونوں ایک ہی فیکٹری میں رہتے ہیں. تو یہ پوری مطلب کہ ایک بہت بڑا ٹاپک. ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے. حضرت امام القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے رسالہ قشیریہ کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ زبان کا شکر یہ ہے کہ بلا وجہ اپنے مسلمان کے بھائی کے عیبوں کو بیان نہ کیا جائے. یہ زبان کے شکر میں سے اس کو سرکار یہ جو انما المؤمنون اخوۃ، جی یہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں. مزاح، مسخری، مرد اور عورتوں کا الگ بیان، صلح، ولا تنابزوا بالالقاب، ناموں کے بگاڑنے کے تعلق سے. اس کے بعد ولا یغتب کا ذکر ہے، غیبت نہ کرو. اس سے پہلے آئی تھنک ولا تجسسوا کا اس سے پہلے ذکر ہے. اس کے بعد پھر غیبت کا ذکر ہے کہ غیبت نہ کرو. پھر غیبت کے تعلق سے بڑی مثال دی گئی کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانے کے تعلق سے فقر ہی تم ہو، جی اور تمہیں یہ ہرگز پسند نہ ہوگا. اگر یہ پورا انما المؤمنون اخوۃ سے اگر ہم چلتے ہیں، صحیح اور یہ چند آیات کریمہ جن کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ عرض کیا ہے، یہ پورے کے پورا اگر بندہ پڑھ لے صحیح اور اس کی تفسیر کو پڑھ لے، یہ پوری کتاب ہے. یہ ان چند آیات کی تفسیر جو ہے نا، یہ پوری ایک کتاب ہے، واہ پوری ایک کتاب ہے. اس پر باقاعدہ گھنٹوں کا بیان ہے. صحیح ٹھیک ہے نا، بھائی ہیں، اس کے بعد مذاق مسکری، پھر اس کی ایک باقاعدہ حدود، جی پھر عورتوں کا الگ ذکر کیوں کیا گیا اس سمے، جی مذاق نہ ہو رہا ہے مرد مردوں کا، عورتیں عورتوں کا. جی پھر یہ برے ناموں سے نہ پکارو، یہ جو آیا پتہ، یہ پورا ایک موضوع ہے. جی جو اس موضوع کو پڑھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ موضوع ہم پڑھ لیتے ہیں تو جس روشن تعلیمات کا انہوں نے ذکر کیا، واہ وہ پوری کی پوری روشن تعلیمات آپ کے سامنے یوں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ یہ وہ ٹاپک تھا کہ اگر یہ تو پورا قرآن ہدایت کے لیے ہے، جی ٹھیک ہے، ہدی للمتقین اور ہدی للناس،
پورا قرآن ہدایت کے لیے، اور سورہ نور خود ہی ایسے ہی ہے کہ جو معاشرے کو نور نور کر دے، سبحان اور مطلب بے شمار آیات کریمہ جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن جسٹ ایک اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر میں بات کروں تو یہ چند آیات کریمہ جو میں نے ابھی سورہ حجرات کے تعلق سے بیان کی، تو یہ مطلب یہ چند آیات کریمہ کو بھی اگر پڑھ لیں تو آپ دیکھیے کہ اگر اس طرح اگر ہماری زندگیاں گھر میں، دفتر میں، باہر، معاشرے میں، ہر جگہ پر جب ہماری یہ زندگیاں بنے، اور اس روشنی، یہاں سے روشنی لے کر ہم اپنی اس اندھیری زندگیوں کو روشن کرنے کی ترکیب بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل، سورہ حجرات ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں، سورہ حجرات آیت نمبر 10 یا 11 سے آئی تھنک شروع ہو رہا ہے، تو اللہ کی رحمت شامل رہی تو ان آیات کریمہ میں وہ اسباق، جی تفسیر صراط الجنان میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں مرحبا آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا۔ مرحبا، کیا بات ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ برائی کا بدلہ یہ اچھائی سے دیا جائے، تو اس کو اگر آپ دیکھیں یہ مضمون کس طرح کن کن سچویشنز میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں، صحیح، اور معاف فرما دیا کرتے تھے، بلکہ بہت آگے کا مطلب کہ آپ کی سیرت کا تو پہ نا، یعنی تکلیف دینے والے کو معاف کر دینا، یہاں تکلیف دینے والے کو مسکراہٹ دے دینا۔ قربان اور جس نے چادر کھینچی تھی جی، ہاں اور جی، گردن مبارک پر نشان آ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف جب توجہ فرمائی تو آپ نے اس کو مسکراہٹ عطا فرمائی دی، سبحان اللہ، اور اس نے جو مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ کو ایسا تھوڑی تھا کہ کوئی جنگ ہو گئی تھی، نہ کوئی مطلب کہ واردات ہو گئی تھی اور کوئی حملہ ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ آپ کو جو اللہ نے دیا اس وہاں سے میرے اونٹ کو لاد دو، اور آپ نے اس کو عطا کر بھی دیا، یعنی کہ اس تکلیف دینے والے کو معاف بھی کرنا، جی، اور مسکراہٹ دینا، عطا بھی کرنا، ہائے ہائے، یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ سبحان اللہ، اب وہ جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جی، کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن ہے، قرآن کو خذ العفو، جی ابھی معاف کرنا اختیار کرو۔ جی، اب آتے ہم ادفع بالتی ہی احسن، سورہ حامیم سجدہ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ہے، ادفع بالتی ہی احسن، جو آپ نے مجھے بھی موضوع دیا، جی، یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے یاد، ٹال، یہ ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ خود بیان فرمائی اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، جی، اور آپ کا عمل اس پر کیسا ہے اس کے تو کوئی آپ کتابوں کی کتابیں لکھ دیں۔ صحیح، ادفع بالتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جبھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا جیسے کہ گہرا دوست۔ مگر یہ بھی جو نعمت ہے نا، کون سی؟ برائی کو بھلائی سے ٹالنے والی، یہ ملتی کس کو ہے؟ اس کی اگلی آیت کے اندر یہ ملے گا کہ یہ ان کو ملتی جو صبر والے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، بڑے درجے والے ہوتے ہیں جنہیں یہ سعادت ملتی ہے۔ تو ادفع بالتی ہی احسن، یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ چلتے حدیث کی طرف، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، ہاں ہاں، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، واہ، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے، جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ، مالک جنت کی بشارت دے رہے ہیں، مغفرت کی بشارت دے رہے ہیں، بخشش کی بشارت ہے یہاں پر۔ سبحان اگر ابھی اپنے دین کو یوں سمجھتے ہیں، ان تعلیمات کو جو ہماری سوسائٹی کے لیے، اگر ہمیں سوسائٹی کے لیے جن تعلیمات کی ہم خاص طور پہ ڈسکس کریں، تو مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے، درست، کلوز ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ایک حدیث پر ہی اگر معاشرہ عمل کر لینا تو معاشرہ امن کا گہوارہ ہو جائے گا۔ درست فرمایا۔ ایسا آپ کو لگتا نہیں ایک اس پر کوشچن ایک ہو سکتا ہے کہ اس طرح تو لوگ جو ہے سر پہ چڑھ جائیں گے، یعنی جو بھی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے ہم اس کو اچھائی سے ہی جو ہے وہ جواب دیتے رہیں، تو یہ دیکھیں، کیسے معاف چلے گا؟ کرنے کو تو افضل کہے گے نا، احساس موجود ہے، موجود ہے، معاف کرنا افضل ہے، وصلح خیر، ایسا معاف کرنا افضل ہے۔ صحیح، گنجائش جہاں ہے وہاں ہے، صحیح، مگر معافی کو اہمیت جو دی گئی ہے جی، وہ دی گئی ہے، اس سے دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیا بات ہے، دشمنیاں ختم، دلوں سے قدرتیں مٹ جاتی ہیں، جی، سینے پاک ہو جاتے ہیں، سینے صاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح، ارے کہنا ہوتا ہے میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے نا، مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، یہ ورڈ ایسے ہیں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مطلب فدا ہو جاتے ہیں، واہ، تھوڑے سے ورڈ ہوتے ہیں دل جیت لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیر از اے سم کیا بات ہے، ماسٹر کیز آف ہارٹ ہے۔ کیا بات ہے،
جانشین میرے سنت کا بھی یہی انداز ہے کہ ایک دو دفعہ کوئی ایسے میں نے کہا حضور معاف فرما دیں، تو وہ کہنا معاف کیا، ماشاء اللہ، یوں مطلب اس کا ہے۔ اور وہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں لا تخف، یہ بھی فرماتے ہیں بھی خوف نہیں خیر ابھی یہ تو مطلب تو خلیفہ امیر سنت ہیں، تو ان کی تو ڈیفینیٹلی ان کی شان اور ان کی باتیں کوئی انہی کے مقام و درجے کے مطابق ہی ہوں گی۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کے درجے بلند فرمائے۔ جی میں یہ اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپنانے والے ہیں تو پھر وہ دلوں کے اندر جو ہے وہ گھر کرنے والے ہیں، اس انداز پر بھی میں اس کو لانا چاہ رہا ہوں۔ سافٹ چیز جو ہے نا وہ اتر جاتی ہے، ہارڈ چیز کہاں سے اترے گی؟ آپ کی طبیعت میں سافٹنیس ہے، آپ اتر جائیں گے۔ آپ کی طبیعت میں ہارڈنیس ہے تو آپ اٹک جائیں گے۔ طبیعت میں سافٹنیس ہونا چاہیے۔ لوگ کوئی سرور پر نہیں چڑھتے، لوگ نہیں بگڑتے، جو دین اور اسلام پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ دنیا میں بھی سرخرو ہیں، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔ ایسا ایک اگر اس کو گھر کے سینیریو میں بات کو لے کے جایا جائے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے، تو اس طرح کی بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آپ نے بھی کئی دفعہ شاید سنا ہو، تجربہ ہوا ہو آپ کو بھی، کہ ہم تو ایک عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں، ہماری طرف سے تو ایک عرصے سے اچھائی جاری ہے، لیکن سامنے سے ویسی ہی برائی جاری ہے۔ یعنی جس طرح ایک طرف سے اچھائی جا رہی ہے تو وہاں سے کنٹینیوسلی جو ہے یہ برائی ہی آ رہی ہے، تو اب جو ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ آپ اپنا کام کرے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر فور ایگزامپل ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے تو یہ بھی شکر کا پہلو کہ اللہ نے آپ کو خیر کے پھیلنے کا کسی کو ذریعہ بنا دیا، اس کے لیے دعا کرے گا اللہ نہ کرے وہ شر کے پھیلنے کا ذریعہ نہ ہو۔ آپ نے حدیث سنائی تھی جی کہ ایسے یہ تو انتخاب ہے ہی کہ کوئی ایسا ہے جو خیر کی چابی ہے اور شر کا تالا ہے، ایسی بات، ٹھیک ہے، جو شر بند کرتا ہے خیر کو کھولتا ہے، خوش بخت اور کوئی ایسا ہے جو شر کی چابی ہے اور خیر کا تالا ہے، ایسا ہی کہ وہ شر کو پھیلانے کا اور خیر کو روکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ دیکھیں یہ تو تقسیم تو ہے، ایسے لوگ نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے۔ یعنی جو روایت ہے نا کہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کے لیے ہے کہ لوگ ان سے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں ایسے کہ جن سے لوگ اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، سبحان اللہ، ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی اپنے بندوں کے لیے تقسیم ہے کہ وہ کسی کو کس طرح کا نوازتا ہے، کسی کو کس طرح کا نوازتا ہے۔ اللہ سے ہم تو بس اس کا کرم کا سوال کرتے کہ رحمت العالمین کا صدقہ، میلاد پاک کا صدقہ، اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، میلاد والے آقا کے عفو درگزر کی جو عادت کریمہ تھی، حسن اخلاق کی جو آپ کی عادت کریمہ تھی، اللہ پاک اس میلاد والے آقا کا یا ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ یا اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے آج بھی ہمارے پروگرام میں سنا، تو انشاءاللہ اس پر ہمیں خود فائدہ ہوگا۔ آپ بولو یار اگلا نہیں مانتا، آپ اپنے ثواب کو کھڑا کریں نا، آپ اپنا ثواب کھڑا کریں، ثواب پر نظر رکھیں، دعا بھی کریں اس کے لیے بھی۔ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ یار اس کا شر ہی ختم نہیں ہو رہا، تو بس اللہ سے دعا بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شر سے بچائے، اللہ پاک آپ کو اس کے شر سے بچائے، اور اللہ پاک آپ کو اسی طرح درگزر کرنے والا رکھے اور اس سے بھی درگزر کرنے کی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے۔ یہ کلمات اگر آپ اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں تو آپ کو اپنے رب کے حضور کتنی رحمتوں کا حصہ مل سکتا ہے۔ اب سوچیں تو صحیح نا، ہمیں فائنلی جانا تو وہی ہے نا، ہمیں دنیا میں تو رہنا ہی نہیں ہے، آخر تو اپنے رب کے حضور ہی حاضر ہونا ہے، اور وہی حاضر ہو کر رہے گا یا اللہ میں یہ کر کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جب جنت میں داخلے کا ارشاد ہوگا تو یہ بھی خوبصورت بات قرآن کریم میں بیان کی کہ جنت میں داخل ہونے میں جنتی کو کہا جائے گا بدلہ اس کا جو تم نے دنیا میں کیا تھا، حالانکہ دنیا میں جو نیکی کی تھی اللہ ہی کی توفیق سے کی تھی، پھر بھی یہ اس کی رحمت نہیں کہ بدلہ اس عمل کا، صلہ اس عمل کا جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ مولا کیا تو تیری توفیق سے تھا، کیا تو تیرے کرم سے تھا، تو نے میرے مقدر میں یہ نیکی لکھی تھی، تو نے میرے مقدر میں یہ خیر دکھا تھا، میں نے خود تو کچھ بھی نہیں کیا، تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا، تو نے یہ عمل اور نیکی کرنے کی توفیق دی، اور تو ہی تیری رحمت سے فرماتا ہے کہ صلہ اس کا، بدلہ اس کا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ یہ ایک موٹی بات اللہ کرے گا آپ کے میرے دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں یہاں پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں،
میں وہ کام کروں گا جس سے میرا رب راضی ہو جائے، معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے، قرضہ معاف کر دینے سے، نرمی کر دینے سے، مطلب فائنلی بس یار کیا مطلب یا سمجھ نہیں آتی، بعضوں کا سوال ہوتا ہے یا سمجھ نہیں آتی کیا کروں، یہ سمجھ لو تیرے رب کی رضا کس میں ہے۔ ہاں ہاں ایک سمجھنے کے لیے سمجھے کہ میں نے آپ کو ایک حکمت کی بات عرض کر دی ہے مدنی پھول، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے نا، کم از کم یہ کسی کی رائے خوف خدا والا ایک عالم با عمل ہو، عاشق رسول سے پوچھ لیں کہ یار مجھے بتائیں کہ میرا رب کس میں راضی ہوگا، جس میں رب کی رضا ہے نا اس کام کو کر لو، بس بقیہ کام تو اللہ اپنی رحمت سے خود ہی درست فرما دے گا۔ واہ واہ بندہ اپنے والا کام کرے نا جو بندگی کا تقاضا ہے، واہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان غلام کرتا کیا ہے؟ جی۔ غلام یہی کرتا ہے کہ جس میں آقا کی رضا ہو، جس میں آقا کی خوشنودی ہو، جس میں آقا راضی ہو جائیں، اور جس آقا کو ہم راضی کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اے قربان رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو رضا کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا ہے محمد۔ سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں نرمی، درگزر، معافی، یہ بہت خوبصورت ادائیں، بس اللہ اس کا یہ دے دے اللہ پاک، یہ جو اس سے محروم ہے نا پیارے صاحب محروم ہے نا، جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ محروم کر دیا گیا، وہ محروم ہے۔ کم مطلب بعض لوگوں کو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین بعض لوگ منتقم المزاج ہوتے ہیں، زبان سے سامنے سے معاف تو کر بھی دیتے ہیں، دل کلیئر نہیں ہوتے، قلب میں اس کی دشمنی، اس کی نفرت، اس کا بغض پال کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ایک دم سے شیخ جاتا بھی تو نہیں عبدالعزیز ہے دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آ گئی یار، جی واہ آپ کی بڑی پیاری کتاب ہے البریز البریز، قربان جاؤ اس کے تعلق سے ایک بڑی عمدہ بات یاد جی۔ ہے، بہت برسوں پہلے پڑھی تھی، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ میری حافظہ میرے ساتھ دے رہا ہو۔ آپ لکھتے ہیں کہ تیرے دل کے کسی حصے میں خلاصہ عرض کرنا، دل کے کسی حصے میں ایک مسلمان کا بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، تو اس کو نکال دے، جب تو اس کو نکالے گا تو تیرے دل کا وہ جو حصہ خالی ہو گیا نا، اللہ پاک اس دل کے اس خالی حصے میں اپنی محبت داخل فرما۔ اللہ اللہ محبت الہی پانے کا بہترین طریقہ ہے اللہ پاک کے بندوں سے، مسلمانوں سے محبت کرنا، کیا بات، ان کی خیر خواہی چاہنا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے رضا جو دل کو بنا نہ تھا، جلوہ گاہ حبیب تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ تو یہ جو ہے نا اپنے دل کو یوں کرنا کہ یہ اللہ کی محبت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ابدال کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے، اللہ جو آقا کی امت کے لیے نرمی، پیار، اخلاق، خیر، نصیحت، اس طرح کی جو عادتیں رکھتا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہ، مسلمانوں کے لیے بڑی اس میں وہ ہوتی ہے، یہ مطلب میں امام غزالی کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، کیا بات ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑے درجے عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سب دل کی بات کی تو دل سے مجھے امام اہل سنت کے ایک اشعار کا وہ پورا تسلسل جو ہے وہ ذہن میں آ گیا۔ آپ نے کہا نا کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ دیکھیں یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، جی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب امام اہل سنت کی ایک حاضری کا ذکر ہے، کل بھی حاضری کا، ہاں، اور وہ پھر وہ قلب تو پھر قلب ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر قلب جو ہوا نا کہ مطلب ہمیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، جی نہ کوئی گیا، نہیں کوئی نہ آیا نہ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ میرا دل کدھر چلا گیا، ہاں جی۔ پھر ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہاں ہمیں نظر تو آیا،
یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اچھا اب کیسا پایا، اچھا اب اس پورے دل کی کیفیت جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیان کرتے ہیں، جی وہ پوری کیفیت سبحان وہ میرا خیال ہے کہ میں محمود بھائی سے سنتے ہیں نعت خان خندہ زیر لب ہے. وہ پوری اصل اس کیفیت میں بھی جی میری نعت خانوں سے عموماً مشورہ ہو رہا ہوتا ہے. جی نعت خانوں کا عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگوں نے جو سیکوینس لکھی ہے نا، ہاں جی اس کا لحاظ رکھیں مدینہ مدینہ کہ وہ جو سیکوینس ہے نا، جی وہ بھی ایک مطلب کہ ذوق پیدا کر رہا ہے. وہ چلی اس طرح رہی ہے. مدینہ مدینہ اب آپ اس میں سے 4 اشعار بیچ میں سے نکال کے وہ کریں گے صحیح تو ایک جو بھی تھوڑا بہت ذوق رکھنے والے کہتے ہیں یار یہ اس سے پہلے 3-4 چیزیں کہاں نکل گئی ہیں. صحیح وہ پوری سیکوینس ہوتی ہے. مدینہ مدینہ. کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب. کہتے ہیں مسکرانا، یعنی دل کی کیفیت ہے، یعنی دل کبھی تو مسکرا رہا ہے اور کبھی یہ رو رہا ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے. طرب کہتے ہیں خوشی کو، یعنی یہ دل کی کیفیت ہو گئی ہے کہ دل مل تو گیا مگر دل کی کیفیت کیا ہے، یہ کبھی مسکرا رہا ہے تو کبھی رو رہا ہے، کبھی غم زدہ ہے تو کبھی خوشی میں مچل رہا ہے، کبھی خندہ زیر لب ہے. یہ زیر یہ دل کی، اب دل کو سامنے رکھیں، دل مسکرا رہا ہے. دل مسکرا رہا ہے، ہاں ہاں دل رو رہا ہے، دل غم زدہ ہے، دل خوشی سے مچل رہا ہے. یہ دل کی کیفیت ہو گئی. یعنی ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. مگر خود ہی بتا رہے کہ یہ کیسا پایا میں بتاتا ہوں، تو نہ پوچھ، میں بتاتا ہوں کہ کیا میرے دل کا کیا ہوا. واہ واہ تو واہ. کبھی خندہ زیر لب ہے، ہاں ہاں کبھی گریا ساری شب ہے. اللہ ساری شب ہے، ساری شب کہتے ہیں رات بھر روتا رہتا ہے. ساری رات. کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے. نہ سبب سمجھ میں آیا کیوں ہو رہا ہے؟ نہ اسی نے کچھ بتایا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے. نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا. کبھی خاک پر پڑا ہے، سر چرخ زیر پا ہے، کبھی پیش در کھڑا ہے، سر بندگی جھکایا. تو قدم میں عرش پایا، تو قدم میں عرش پایا. کبھی گم بھی آیا ہے، کبھی سرگاہ دبا ہے، کبھی زیر لب وبا ہے، کبھی چپ کے دم نہ تھا. روح کام جا دکھایا، روح کام جا دکھایا. یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل. تیری قدرت کامل، تیری قدرت کامل. راس کر خدایا، میں انہیں شفیع لایا، میں انہیں شفیع لایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روشن تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے یہ ہمیں زبان عطا فرمائی ہے، اس زبان سے ہم وہی بات کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی ہے. زبان سے بات کرنی ہے تو اگر کچھ کہنا ہی ہے تو اچھی بات کہیں،
اگر کچھ زبان کا استعمال کرنا ہی ہے تو اس کو ذکر اللہ میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات یہ ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ دین اسلام کے جتنے احکامات تعلیمات ہیں یہ سب اس کے اندر شامل ہیں اور داخل ہیں۔ تو اس میں سے ہم نے کچھ جو ہے وہ آج نگران شورا سے ان پر گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مسلمانوں کے بغض سے بچائے، ان کی دشمنی سے بچائے، ان کی حسد سے بچائے، ان کے کینے سے بچائے، اور اللہ ہمیں تکبر جیسی بیماری سے بھی اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، عاجزی والا دل عطا فرمائے، لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ایسا کرے کہ ہمارا دل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں لگا رہے، اور زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی بات کرنے والی بن جائے۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کو اور ان پر عمل کرنے کو ملے گا۔ دل کیسا ہونا چاہیے، اس پر مزید بھی امام اہل سنت کے جو ہے وہ اشعار ہیں کہ دل وہ دل ہے جو تیری سبحان اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دو دنیا سے مسلمان گیا، وہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پورا گیا، وہ دل جو تیرے در سے پورا گیا۔ سبحان اللہ۔ دل کو دنیا کی محبت سے بچانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق سے اس کو جو ہے وہ آباد کرنا ہے، اور حضور کی محبت کا مسکن اس کو بنانا ہے۔ اور امام اہل سنت نے کیا لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ دل کہاں ہو، یہ دنیا کی محبت میں نہ گھوم رہا ہو، بلکہ یہ آقا کریم کے مدینے میں پہنچا ہوا ہو، قربان جاؤں۔ یہ آقا کریم کے عشاق کا مبارک انداز یہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان
اور دل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ جڑا ہوا ہو، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ خدا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ یہ بھی محمود بھائی ہو جائے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، 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 کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، اور یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل ہو تو دل کیسا پاکیزہ ہو، کیسا شفاف ہو، کیسا ستھرا ہو کہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے، کیا بنے؟ یادگار مدینہ۔ محمود بھائی یہ بھی ہو جائے، رہے ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں یاد رکھیں کہ جو بالکل آپس میں اپوزٹ ہوں، وہ دو چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ایک نارتھ پول ہے، ایک ساؤتھ پول ہے، میگنیٹ کے اندر یہ دو ہوتے ہیں، نارتھ اور ساؤتھ۔ آپ نارتھ اور نارتھ کو ایک دوسرے کے قریب کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ دور ہوگا۔ ساؤتھ کو ساؤتھ کے قریب کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ دور ہوگا، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ دو اپوزٹ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، خوشبو ہے اور بدبو ہے، یہ ایک جگہ پر جمع
نہیں ہو سکتی. ایک ہی وقت میں خوشبو بھی ہو اور اسی وقت میں بدبو بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہی وقت میں گرمی بھی ہو اور اسی وقت میں سردی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی چائے جو ہے وہ گرم بھی ہو اور ٹھنڈی بھی ہو ایک ہی وقت کے اندر، یہ نہیں ہو سکتا. آئس کریم جو ہے وہ جمی بھی ہوئی ہو اور پگھلی بھی ہوئی ہو اور ایک وقت میں ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو جو مختلف چیزیں ہیں یہ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. یوں ہی صلحاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دل کو دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ پھر دل میں نہیں آنے پائے گی. یا پھر دل کے اندر باطنی بیماریوں کا بسیرا کیا ہوا ہے تو وہاں پر بھی کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ٹھہرنے نہیں پائے گی. کسی اہل اللہ نے بڑی پیاری بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں، اس کے کان اور اس کا جو منہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ راستے ہیں جو انسان کے دل کی طرف جا رہے ہیں. ایک سمجھانے کے لیے بات ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مختلف قسم کے پائپس ہیں مختلف جگہوں کے اوپر ہیں اور وہاں سے گندگی اور گندا پانی وہ پائپ سارے کسی ایک ہوز کی طرف آ رہے ہیں تو وہ سارا یہ جہاں جہاں سے آئیں گے وہ گندا پانی آتا جائے گا تو وہ وہاں جمع ہوتا جائے گا، اور اگر صاف پانی آئے گا تو اس حوض میں صاف پانی جمع ہو جائے گا. تو دل کو بھی بندہ ایسا صاف بنائے اور تعلق بھی ان آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، منہ کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے حلال دیکھے، کانوں کے ذریعے حلال سنے، منہ کے ذریعے حلال کھائے، تاکہ اس کے دل کے اندر جو یہ حلال ہے اس کی روحانیت پیدا ہوتی چلی جائے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ